ایک بچی جو گھر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلی اور اس کی ہیوملیشن ہوئی، لیکن خاص طور پہ ریاستی ادارے جس طریقے سے ریئیکٹ کر رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں وہ مجرم کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور یہ جو پوسٹنگز ہوئی ہوئی ہیں اس کی خالصتاً بنیاد سیاسی ہے، اور جب تک ملک میں اہم ترین پوسٹوں پر سیاسی بنیادوں پر پوسٹنگ ہوگی تو آپ کو اسی قسم کے مکروہ بیانات سننے کو ملیں گے۔ متاثرہ فریقین ہیں، ان کی جانب سے FIR ہی درج نہیں کی گئی اور متاثرہ فیملی کو سامنے نہیں آنا دیا جا رہا، یہ بھی جبر کی ایک صورت ہے۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے، 30 سال کی میری فوجداری وکالت ہے، میں نے یہاں مدعی فریق کو بہت زیادہ پریشان دیکھا ہے بنسبت ملزم فریق کے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ معاشرہ ہی رانگ ڈوئر کو سپورٹ کر رہا ہے۔ قانون کی کمی نہیں ہے، قانون پر عملداری کی کمی ہے۔ بیٹیاں تو ساری سانجیاں ہوتی ہیں، اس سے بھرپور ایکشن لیا جائے اور بیٹیوں کو، بچیوں کو پراپر تحفظ دیا جائے۔ ہم تاجر برادری کے لیڈران ہیں، ان کے دکھ درد کے ساتھ شامل ہونا یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ ساری تاجر برادری کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے اور لیں گے انشاءاللہ۔ PGC کا جو سین ہے وہ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ کس طرح سے طالبات کی طرف سے پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی ہے کہ یہ وقوع ہے کیا، اس میں کس حد تک حقیقت ہے، لیکن جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک ہی بات پر ہیں کہ ہم لوگوں کو انصاف چاہیے۔ اب انصاف کہاں سے ملنا ہے؟ وہ اداروں سے ملنا ہے، اور اداروں کی طرف سے بھی ابھی تک خاموشی ہے۔ میرے ساتھ ایڈوکیٹ جی طارق خان صاحب موجود ہیں جو کہ ایک بہت سینئر ہیں ایڈوکیٹ۔ سر مجھے بتائیے گا، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، سانحہ ہی کہیں گے کہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر تعلیم حاصل کرنے کی ہماری بچیاں جاتی ہیں، بچے جاتے ہیں، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی بہت بار ہوا۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ایک طرف اسٹوڈنٹس کی پاور ہے، ایک طرف تمام ادارے ہیں، اور جن کے نام سے منسوب ہے PGC وہ بھی آپ بہتر جانتے ہیں۔ یونیورسٹی کے جو مالکان ہیں وہ ایک بہت بڑے میڈیا ہاؤس کے بھی مالکان ہیں، اور اس ملک میں ابو دی لا ہونے کے لیے اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا ایک TV چینل بھی ہو تاکہ آپ تمام اپنے خلاف اور اپنے تمام انلیگیلٹیز کو کور کر سکیں۔ اس وقت جو سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ریاستی ادارے جس طریقے سے خاموش ہیں، میڈیا تو ایک صرف آواز بلند کرنے کے لیے ہے، اگر وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہا تو دیٹس این سیپریٹ ایشو، لیکن ملک کے ریاستی اداروں نے اس وقت تک کیا کردار کیا ہے؟ ایک بچی جو گھر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلی اور اس کی ہیوملیشن ہوئی، جس طرح کہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، سب کی بیٹیاں ہیں، لیکن خاص طور پہ ریاستی ادارے جس طریقے سے ریئیکٹ کر رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں وہ مجرم کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور ان کا یہ ایکٹ جو ہے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگوں کو یہ ہمت دے گا کہ یہاں پر کسی بھی جرم کی کوئی سزا نہیں ہے، اور اف یو آر اے ریسورسفل پرسن تو پھر آپ کے لیے بڑا آسان ہے کہ آپ کسی کی بھی عزت سے کھیل سکیں۔ پروٹیسٹ ہوا، اسٹوڈنٹس کی طرف سے مار پیٹ کی گئی، بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں زخمی ہوئے ہیں پروٹیسٹ میں، وہ بھی ہاسپٹل پہنچ گئے ہیں۔ پولیس کے بہت سارے ایسے اعلیٰ افسران ہیں جن کی طرف سے بہت ہی گندے الفاظ میں کہوں گی، جو کہ بچیوں کے بارے میں کہا گیا کہ آپ لوگ سستی لڑکیاں ہو، ہماری اگر یہاں پر بیٹیاں ہوتی تو وہ اس مقام پر نہ کھڑی ہوتی۔ سب کی بیٹیاں جاتی ہیں پڑھنے کے لیے، سب کی بیٹیاں تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے؟ ان کی کوئی ذمہ داری ریاست کی عوام کی طرف نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو آنسریبل نہیں ہے، ہم چند حکومتی سرپرستوں کو آنسریبل ہیں، اور یہ جو پوسٹنگز ہوئی ہوئی ہیں اس کی خالصتاً بنیاد سیاسی ہے، اور جب تک ملک میں اہم ترین پوسٹوں پر سیاسی بنیادوں پر پوسٹنگ ہوگی تو آپ کو اسی قسم کے مکروہ بیانات سننے کو ملیں گے۔ سر یہ FIR ہوتی ہے بہت ساری جو اس طرح کے کیسز میں ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو جھوٹی ہوتی ہیں، فیک ہوتی ہیں۔ اب قانون کا دروازہ کھڑکایا جائے کہ ہم لوگوں کو انصاف دے، وہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے اپنی رپورٹ بنا کر عدالت میں کر دیا، باقی جو ہے عدالت جانے۔ عدالت میں سالہ سال کیس چلتے رہتے ہیں، انصاف کے منتظر ہوتے ہیں، تنگ آ کر وہ کیس ختم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کے اب یہ کلچر بن گیا ہوا ہے، ایسے ہی رہے گا۔ دیکھیے، عدالت کا تو ابھی کوئی کانسیپٹ ہی پیدا نہیں ہوا، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ غلط بیانی ہے اور اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی کوشش ہے، مبرہ ہونے کی کوشش ہے۔ عدالت کا کانسیپٹ سے پہلے اتنا بڑا واقعہ جس کا وجود میں آ چکا ہے، وہ اکر ہو چکا ہے، انسیڈنٹ ہیز ہیپنڈ، اور اس کی بنیادی جو چیز ہے وہ ہے FIR۔ ابھی تک جو خاص طور پہ متاثرہ فریقین ہیں، ان کی جانب سے FIR ہی درج نہیں کی گئی، تو متاثرہ فیملی بھی سامنے نہیں، اور متاثرہ فیملی کو سامنے نہیں آنا دیا جا رہا، یہ بھی جبر کی ایک صورت ہے۔ اس معاشرے کے اندر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کے خلاف آپ کا مددگار ہونا ہے وہ جبر کے معاون ہیں، وہ ملزم کے ساتھی ہیں، اور وہ خاص طور پر ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جو ان کی پوسٹنگز کرواتے ہیں، جو ان کے لیے بینیفیشری ہیں، اور جو متاثرہ فریق ہے وہ میرا خیال ہے اس ملک کے اندر، میں نے تو یہ دیکھا ہے، 30 سال کی میری فوجداری وکالت ہے، میں نے یہاں مدعی فریق کو بہت زیادہ پریشان دیکھا ہے بنسبت ملزم فریق کے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ معاشرہ ہی رانگ ڈوئر کو سپورٹ کر رہا ہے۔
یہ تو چلے معاملہ ہو گیا, اس کی FIR نہیں ہوئی, اس سے پہلے بہت ساری ہوئی ہیں. زینب کیس کے بعد ابھی تک ہم لوگوں نے کسی بھی ایسے ملزم کو سزا پاتے نہیں دیکھا. تمام اسٹوڈنٹس کا ایک ہی بات ہے نا کہ ہم لوگوں کو یہ انصاف چاہیے کہ جو ملزم ہے اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے. زینب کیس میں بہت جلد فیصلہ ہو گیا تھا کیونکہ شاید اس کو زیادہ ہائپ مل گئی تھی. اب یہاں پر بھی اسٹوڈنٹ پاور ہے, ہائپ ملی ہوئی ہے, تو کہاں پر ہے ادارے؟ دیکھیے, زینب کیس والی مثال آپ بالکل درست دے رہی ہیں, اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس ملک میں جب بھی کسی کے ساتھ ظلم ہو تو اس کے لیے ایک باقاعدہ تحریک چلائی جائے اور اس تحریک کے بعد ہی انصاف ہو. تو میں سب سے بڑی معاشرے کی اور عدالتی نظام کی یہ خامی سمجھتا ہوں. ہر طرح سے قانون کے اندر اسپیشل کورٹس بن چکی ہوئی ہیں. ان کے اندر اسپیشل ہمیں ورلڈ بینک کی طرف سے ایک خصوصی ایڈ آتی ہے جہاں پر یہ جبری زیادتی اور ایسے جناب الجبر کے مقدمات کے خاص طور پہ ٹرائل ہونے ہیں. آج بھی اسپیشلی ججز ایلوکیٹ ہیں اس معاملے کے لیے, لیکن اگر کسی کو سزا نہیں ہو رہی تو اس کی ذمہ دار پولیس ہے, اس کی ذمہ دار پروسیکیوشن ہے. وہ کبھی بھی ایسا کیس میڈ آؤٹ نہیں کرتے جس کے تحت مجرم کو سزا. جب بھی کوئی مقدمہ درج ہو جاتا ہے اس کے بعد پروسیکیوشن اور پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ مجرم کی پاکٹ میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ اب اس کو کسی معاشی فائدے کی وجہ سے کوئٹ ہو سکے. لہذا قانون کی کمی نہیں ہے, قانون پر عملداری کی کمی ہے. سر, ایک معصومانہ سا سوال ہے, بچپن سے آج تک سنتے آ رہے ہیں جب بھی کوئی ایسا کیس ہوتا ہے تو تاریخ پر تاریخ ہی ملتی ہے, انصاف نہیں ملتا, لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہوا ہے اداروں سے. کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج اس ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ سپریم کورٹ بنی ہوئی ہے جس کا میرے اور آپ کے مقدمے سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے. سپریم کورٹ کے اندر اگر تمام مقدمات کو یکجا کر لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ لوگوں کی انوالومنٹ بنتی ہے, اور پورے ملک کے اندر سپریم کورٹ کے میکسیمم 3500 وکیل ہیں. اس ملک کا بنیادی مسئلہ ہے سول کورٹس, میجسٹریل کورٹس, سیشن کورٹس, جہاں پر کرپشن نے اپنے پنجے پوری طرح گاڑ رکھے ہیں, جہاں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, جہاں پر ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ تعلقات اور سفارش کی بنیاد پہ کی جاتی ہے. اور اگر کسی پریشر کے تحت جیسے یہ 376 کے لیے ان معاملات کے لیے اسپیشل کورٹس بنائی گئی تو ان کورٹس میں 10 بجے کے بعد کسی قسم کی کوئی پروسیڈنگ نہیں ہے. گواہان کو عدالتی نظام میں خار کیا جاتا ہے جو تنگ آ کر سرنڈر کر جاتے ہیں. تو ہم دوبارہ سے یہی پروٹیسٹ کریں گے اور آدھا لاہور بند کریں گے. کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میں ان کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ میں ان کو شاباش دینا چاہتا ہوں, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. اس ملک میں آواز اٹھانے کا کلچر بہت ضروری ہے, اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھا کے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے, اور انہوں نے شرمندہ کیا ہے ریاستی نظام کو, ریاستی اداروں کو, حکومت کو. لیکن شاید یہ بے حسی کے اس موڑ پر پہنچ چکے ہیں جہاں انہیں اثر نہیں ہو رہا. حافظ عابد علی اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ جنرل سیکرٹری قومی اتحاد لاہور سے تعلق ہے ان کا. ان سے بات کرتے ہیں جہاں پر وکلا برادری کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ PGC کے تمام طالبات کے ساتھ ہیں, جتنی بھی لیگلی پرابلمز ان کو ہوں گی ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی طرح تاجر برادری جو ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم لوگ بھی بیٹیوں والے ہیں, بہنوں والے ہیں, ہمارے بھی بچے اسی طرح سے انسٹیٹیوٹ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ کس حالت میں دوبارہ ہم لوگوں کو واپس ملیں گی. تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم لوگ بھی ان تمام اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور ہم لوگ بھی اس پورے معاملے میں ان کو ٹوٹلی جو ہے سپورٹ کریں گے. بات کرتے ہیں ان سے. سر, ہم سب کے بچے جو ہیں اسکول جاتے ہیں, کالجز میں جاتے ہیں, اور اس کے بعد اس طرح کا سانحہ, یہ تو اب سانحہ ہی بن گیا جس طرح سے انتظامیہ کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہی. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بات کی نا, بیٹیاں تو ساری سانجیاں ہوتی ہیں, سے بھرپور ایکشن لیا جائے اور بیٹیوں کو, بچیوں کو پراپر تحفظ دیا جائے, ان کا ساتھ دیا جائے تاکہ یہ جو فضا بنی ہوئی ہے خوف کی, یہ ختم ہو. سر مجھے بتائیے گا کہ آپ نے مطلب یہ اناؤنس کیا کہ تاجر برادری جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے, جس طرح وکلا برادری تمام لیگلی جتنی بھی پرابلمس آئیں گی ان اسٹوڈنٹس کو ان میں ساتھ ہے, تو کس حد تک آپ لوگ سپورٹ کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ دیکھیں, ہمارا فرض بنتا ہے, ہم تاجر برادری کے لیڈران ہیں, ان کا فرض بنتا ہے کہ جب بھی کوئی اس کا معاملہ ہو تو اس کے بھرپور ساتھ دینا, ان کے ساتھ پوری جو ہے نا ان کے ساتھ انوالو ہونا, ان کے دکھ درد کے ساتھ شامل ہونا, یہ ہمارا فرض بنتا ہے من حیث القوم بھی. اور ہماری بیٹی ہیں, ہمیں یہ ساری تاجر برادری کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے اور لیں گے انشاءاللہ. جس انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے یہ باتیں سرگرم ہیں, ایک بڑا برانڈ ہے, بچے جو ہیں اسکالرشپ لیتے ہیں یہاں پر جانے کے لیے, اور وہاں پر اس طرح کا واقعہ ہو جانا, اور ایک ساتھ 1 سے 2 اور بھی انسٹیٹیوٹ اس میں شامل ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری اگر بچیاں یونیورسٹیز یا کالجز وغیرہ میں جائیں گی تو ہم لوگ تو فی امان اللہ ان کو بھیج دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد یہ سب کچھ ہونا, محفوظ ہیں ہماری بچیاں کہیں پر؟
نہیں یہ جو ابھی یہ واقعہ ہو اس سے تو محفوظ نہیں لگتی، اور اس کو محفوظ بنانا چاہیے. ان کالجوں کی انتظامیہ کو بھی پوری انوالومنٹ کرنی چاہیے، ہماری انتظامیہ کو انوالومنٹ کرنی چاہیے، اور جو اس میں شامل ہیں ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. تو انشاءاللہ آگے معاملہ اللہ کے رحمت سے چیزیں بہتر ہوں گی، اور کرنا چاہیے ان سب کو مل کے نا، اس کے اوپر پوری ایفرٹ کرنی چاہیے اور نظر آنا چاہیے انتظام کالج اسکول کی کالج کی انتظامیہ کے حوالے سے بھی اور ہماری انتظامیہ کے حوالے سے بھی. پیغام دینا چاہتے ہیں طالبات کو جو اس ٹائم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جو اس ایک لڑکی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ اس کو انصاف ملنا چاہیے؟ طالبات جو ہیں جو اس پہ کرنا چاہیے اپنے ساتھی کے لیے، ان کو بھرپور انصاف ملنا چاہیے، ان کی داد رسی پوری ہونی چاہیے تاکہ وہ سکون سے اپنی اگلی جو ہے ایجوکیشن کو جاری رکھ سکے.